نصیحت نمبر 1۔ ایک شخص کی امی کا انتقال ہو گیا۔ وہ یوں کہنے لگے کہ اگر تمہاری ماں موجود ہو تو ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ فائدہ: جس کے ماں باپ نہیں وہ ایصال ثواب کریں، جس کے ماں باپ موجود ہیں وہ قدر کریں۔ نصیحت نمبر 2۔ ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں آواز دے تو فوراً ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں۔ فائدہ: والد صاحب کی قدر کرو۔ نصیحت نمبر 3۔ تم لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت تم دنیا والوں سے غافل ہو جاتے ہو۔ فائدہ: اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو۔ نصیحت نمبر 4۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ فائدہ: اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار رکھو۔ نصیحت نمبر 5۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ فائدہ: ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نصیحت نمبر 6۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ فائدہ: سستی کا علاج چستی۔ نمبر 7۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ فائدہ: ماں باپ کی موجودگی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 8۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ فائدہ: جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، والدین کی قدر کرو۔ نمبر 10۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ فائدہ: جوانی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اسے اللہ پر فدا کرو۔ 11۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ فائدہ: ابھی ہی سچی توبہ کر لو۔ نمبر 12۔ اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ فائدہ: کسی کا امتحان نہ لو بلکہ اپنی اصلاح کرتے رہو۔ نمبر 13۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے،
لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے۔ فائدہ، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 14، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ فائدہ، مثالی زندگی گزارو۔ نصیحت نمبر 15، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ فائدہ، نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے۔ تو اے انسان، تیرے مہمان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی اور تیرے گراہک کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نماز آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ نمبر 17، پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی۔ فائدہ، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہو۔ نمبر 18، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فائدہ، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ پیارے اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح میں بھی عاشق رسول بننا چاہتا ہوں۔ 19، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ فائدہ، میٹنا ہے پانا اور پانا ہے میٹنا۔ 20، اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے۔ فائدہ، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ 21، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں، مانگنے والے کہاں ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں، رونے والے کہاں ہیں، منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے مانگنے والے کہاں ہیں۔ 22، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے، ہیرے موتی کے چکر میں، اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ فائدہ، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔ 23، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ فائدہ، صبر کے دامن کو تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 24، صبر ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں۔ فائدہ، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ 25، اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرو، اللہ اتنا نوازیں گے انشاءاللہ کہ ہم تھک جائیں گے۔ فائدہ، الحمدللہ پڑھتے رہو، زبانی اور عملی شکریہ ادا کرتے رہو۔ 26، زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو، اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو۔ فائدہ، خوشی اور غم چلتا رہتا ہے، خوشی ہو تو شکر کرو، غمی ہو تو صبر کرو۔ 27، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ فائدہ، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، پیارے نبی کی نقل اتارو، اللہ مل جائے گا۔ 28 دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہیں، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ، نبی کی نقل اتارو، کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ 28 یہ فرمان خدا ہے، دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ فائدہ، جو سنتیں معلوم ہیں اس پر عمل کرو، جو سنتیں معلوم نہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی کی پیاری سنتیں اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کتابیں پڑھتے رہو۔ 29 نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فائدہ، پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ نمبر 30 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فائدہ، صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کے کرنے کو تو ہمت چاہیے، اصل چیز عمل ہے، لہذا سنتوں پر عمل کیجیے۔ 31 جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ فائدہ، اللہ سے قناعت مانگتے رہو۔ نمبر 32 گناہ کے بعد شرمندگی توبہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ فائدہ، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً ندامت کے ساتھ توبہ کر لو۔ نمبر 33 تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ امت اتنی اچھی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ فائدہ، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ نمبر 34 انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے میں ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ فائدہ، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، شکر ادا کرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔ نمبر 36 اگر کامیابی چاہتے ہو تو سچ بولا کرو اور بلا ضرورت بات نہ کیا کرو۔ فائدہ، ہمیشہ سچ بولو اور زیادہ تر خاموش رہو۔ 37 اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے کی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارو۔ فائدہ، من چاہی زندگی نہ گزارو بلکہ رب چاہی زندگی گزارو۔ 38 اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ دل دیگ ہے، فائدہ، دل دیگ ہے، زبان چمچ ہے، اور دیگ سے اور چمچ سے وہی نکلتا ہے جو دیگ میں ہوتا ہے۔ 39 بد نظری ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ فائدہ، بد نظری سے بچو، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ 40 علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ فائدہ، علم سیکھتے رہو اور اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ 41 دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں
بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ فائدہ: میٹھی زبان والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہے اور کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ نمبر 42، صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ فائدہ: اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو۔ 43، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ 44، امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ فائدہ: زبان اور دل میں ہڈی نہیں اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ 45، غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ فائدہ: غلط فہمی سے بچو، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ 46 قرآن پاک: جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ فائدہ: قرآن شریف پڑھتے رہو اور اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ 47 لوگوں سے توقع مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ فائدہ: امید صرف اللہ سے رکھو۔ 48 پتہ ہے خوش قسمتی کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ فائدہ: ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، اس پر شکر ادا کرتے رہو اور نبی کی نقل اتارو۔ 49 لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت، پیارے اللہ ایک آپ کا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ فائدہ: لوگوں سے نہ مانگو بلکہ اللہ سے مانگو۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ 50 دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ فائدہ: ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتے رہو اور دعا مانگتے رہو۔ 51 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا کبھی بھی آپ کا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ فائدہ: اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے رہو۔ 52 اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو اللہ سے بات کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ فائدہ: چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتے رہو۔ پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کا عشق چاہتا ہوں، آپ کا تعلق چاہتا ہوں، پیارے نبی کی محبت چاہتا ہوں۔ پیارے اللہ آپ میری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیجئے اور مجھ سے دین کا کام لے لیجئے۔ 53 جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ فائدہ: رات میں 2 رکعت تہجد پڑھ کر اپنی جو بھی بات ہو اللہ کے سامنے رکھ دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، خوشیاں نصیب ہوگی۔ نمبر 54 دعا: جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ 55 بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ فائدہ: اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ 56 تم جسے ڈپریشن کہتے ہو
وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ فائدہ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو۔ 57، اچھے لوگوں کی تلاش مت کریں بلکہ خود اچھے بن جائیں، کیا پتہ آپ سے مل کر کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، انشاءاللہ خود بھی نیک بن جاؤ گے۔ 58، جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ فائدہ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ 2500 مرتبہ روزانہ اللہ 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 پڑھتے رہو۔ 59، اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، اکیلے ہی لڑنے پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں۔ فائدہ، جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں قافلے انہی کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ نمبر 60، نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ فائدہ، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 61، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ فائدہ، اللہ کے ہو جاؤ۔ 62، اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ فائدہ، اللہ سے مانگنے میں بخیلی نہ کرو۔ 63، توڑنے والے اور بے عزت کرنے والے ہزاروں بیٹھے ہیں لیکن گھبراؤ مت، جوڑنے والا میرا اللہ وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فائدہ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ 64، عزت اللہ دیتے ہیں لوگ نہیں۔ فائدہ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ 65، خوش قسمتی تو یہ ہے کہ دنیا کے ہزاروں مذہب میں سے ہمارے رب نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور پیارے نبی کا امتی بنا دیا۔ فائدہ، مسلمان ہونا، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے اور ایمان کو اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ 66، تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر، کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ 67، محبت کی مثال، بہت سی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ فائدہ، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ وہ بن مانگے اتنا دیتا ہے، وہ بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ فائدہ، اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ 70، میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فائدہ، اپنے بس کی محنت کرو، نیک بن جاؤ، نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ 71، گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فائدہ، گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ 72،
بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا کی اکثر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ فائدہ، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ 75، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ آپ اپنے رب سے بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ فائدہ، اگر کوئی چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ مجھے بہت جلدی معاف کر دے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرے۔ 76، بے وجہ خوش رہا کریں، بے وجہ خوش رہا کریں، وجہ اکثر مہنگی پڑتی ہے۔ فائدہ، نیک بن جاؤ، ہمیشہ خود خوش رہو گے۔ 77، مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ فائدہ، فرصت کو غنیمت سمجھو، مشغولی سے پہلے پہلے۔ 78، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ فائدہ، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو بکثرت یاد کیا کرو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ فائدہ، ایک دن ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ 80، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ فائدہ، زندگی گزر رہی ہے، ابھی ہی توبہ کر لو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ 81، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ فائدہ، جو وقت چلا جائے وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتا، جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اپنی آخرت بنا لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ 82، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ فائدہ، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ پگھل چکا ہے۔ 83، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ فائدہ، دنیا میں ہم مقیم نہیں ہیں بلکہ مسافر ہے۔ 84، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ فائدہ، بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے خالی ہاتھ گئے، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے خالی ہاتھ، صرف اعمال ساتھ لے جائیں گے۔ 85، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ فائدہ، یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا، ہر ایک کو ایک لائف، ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے، لہذا ابھی ہی توبہ کر لو۔ 86، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ فائدہ، بہت سے لوگ کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں گے اور کل آنے سے پہلے پہلے ان کا بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا۔ 87، قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، فائدہ بڑھاپا آیا ہی نہیں اور جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 88، اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ فائدہ، مالداروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 89، بیوی کا روٹھ جانا یہ سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منا لینا یہ سنت رسول ہے۔
فائدہ، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں، عیب نہ دیکھیں۔ نیو، میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ فائدہ، جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، ایک ہی جوانی ہے، اس کو اللہ پر فدا کرو۔ 91، تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں بہت جلد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ فائدہ، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتے رہو۔ 92، یقین ہے اس لیے صبر بھی ہے، جو میرا ہے وہ مجھے ہی مل کر رہے گا۔ فائدہ، جو مقدر میں لکھا ہے وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ 93، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ فائدہ، قرآن شریف پڑھتے رہو، روزانہ صبح میں یاسین شریف پڑھ لو اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لو۔ 94، سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ فائدہ، اکیلے چپ کے بھی اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو، بائک چلاتے چلاتے، کار چلاتے چلاتے، دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو۔ 95، والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ فائدہ، ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے۔ 96، دنیا میں عورتوں کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فائدہ، پیاری بہنوں، پیارے نبی کی بات مانو اور پردے کا اہتمام کرو اور اپنی حفاظت کرو اور گناہوں سے بچتی رہو، اللہ کو راضی کرتی رہو، اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی رہو۔ 97، جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہی ذات تمہاری دعا بھی قبول کرے گی۔ فائدہ، دعا کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 98، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا اور خوبصورت نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ فائدہ، پیارے نبی ہی سے محبت کرنی چاہیے۔ 99، جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا پیارے نبی سے ملاقات۔ پیارے اللہ ہمیں یہ دونوں نعمتیں نصیب فرمانا۔ فائدہ، پیارے نبی کی سنتوں پر چلو، انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور پیارے نبی کی ملاقات بھی نصیب ہوگی۔ نمبر 100، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی اکثر ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ فائدہ، اذان دھیان سے سنو، اذان کا جواب دو اور اذان کے بعد دعا پڑھو اور نماز کی تیاری کرو۔